حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، حاضرین گرامی قد، سب سے پہلے تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد کروڑہا درود السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات اقدس پر، اور خصوصاً بالخصوص کروڑہا درود السلام، کروڑہا درود السلام، کروڑہا درود السلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، حضور سرور کائنات، جان کائنات، آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، جمعۃ المبارک کے خطبے میں عورت کے مقام کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخضعن بالقول، سنیں جی اللہ کا کلام سنیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے، اگر تمہیں کسی غیر محرم سے گفتگو کرنی پڑ جائے، اگر تمہیں کسی غیر محرم سے بات چیت کرنی پڑ جائے، کوئی مجبوری آ جائے، بیمار ہو گئے، کوئی گھر میں نہیں ہے، اگر تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے، سودا لینا ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، اگر تمہیں دکاندار کے پاس جانا پڑ جائے، اگر تمہیں بحالت مجبوری کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے، تو پھر کس طرح بات کرو؟ نرم لہجے کے ساتھ بات کرو، دھیمے لہجے کے ساتھ بات کرو۔ میرے رب نے، اسلام نے تو عورت کو بولنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ اگر عورت کو کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ کس طرح بات کرے۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ فرمایا اگر تمہیں کسی سے بات کرنی پڑ جائے، ایک سخت لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، ایک جناب والا تلخ لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور کسی غیرت مند خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کسی باحیا گھرانے سے اس کا تعلق ہے، کسی مسلمان گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نرمی کی وجہ سے فی قلبہ مرض، کسی کے دل میں کوئی بیماری ہو، سامنے والے کے دل میں کوئی بغض ہو، اس کے دل میں کوئی غلط خیال آ جائے، کوئی غلط بات اس کے دل میں کہیں پیدا نہ ہو جائے، اس کے دل میں کوئی نفاق ہو، تو فرمایا تم نے نرمی سے بات نہیں کرنی ہے، سخت لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات کرنی ہے، پند و نصیحت، اسلام کی بات کرنی ہے، نیکی کی بات کرنی ہے۔ اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ پہلا حکم یہی ہے عورت کے لیے، اپنے گھر کے اندر رہے، اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو پھر اسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ عورت کی عزت چار دیواری کے اندر ہے، عورت کا وقار جو ہے وہ چار دیواری کے اندر ہے۔ عورت معاشرے کے اندر، عورت کی اگر عزت ہے تو وہ باہر نکلنے میں نہیں ہے، وہ گھر کے اندر ہے، چار دیواری کے اندر۔ آج عورت یہ سمجھتی ہے کہ پردہ اس کے لیے قید خانہ ہے، بلکہ نہیں، عورت کے لیے پردہ اس کا وقار ہے، اس کی عزت ہے، زینت کا باعث ہے۔ آج عورت خود یہ فیصلہ کرے کہ وہ جناب والا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنا چاہتی ہے، یا آج عورت مغرب کے کلچر کو اپنانا چاہتی ہے۔ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے اپنے گھر کے اندر رہے، اگر باہر نکلنا پڑے تو اس کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا کہ اگر باہر تمہیں نکلنا پڑے بحالت مجبوری، تو پھر اللہ فرماتا ہے جب تم باہر نکلو تو اپنے چہروں کو ڈھانپے رکھو، اپنے جناب والا پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارو، کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو کس طرح بات کرو۔ اسلام نے عورت کو چلنے کا طریقہ بھی بتایا، اسلام نے عورت کو بولنے کا طریقہ بھی بتا دیا، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے یہ بھی جناب والا اسلام نے عورت کو بتایا۔ اب کوئی جاہلیت کی بات نہیں ہوگی، اب اسلام آ گیا ہے، اب عورت کے لیے عزت ہی عزت ہوگی، اب عورت کے لیے وقار ہی وقار ہوگا۔ حضور کا یہ واضح فرمان ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل نے بڑے بڑے گناہ کیے، جناب والا ان پر اللہ کی لعنت نہیں برسی، لیکن حضور نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت کب برسی؟ یہ حضور کا فرمان جی، فرمایا جب ان کی عورتیں بے پردہ ہو گئیں تو پھر ان پر اللہ کی لعنت برسی۔ حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آج
مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ قیامت کے دن انہوں نے جن کی قیادت میں جنت میں جانا ہے، آج مسلمان عورت یہ سوچے، صرف اپنے تصور میں رکھے، باتیں بہتیں کرنے کے لیے دلائل بھی ہے، دلائل کے انبار ہیں، صرف یہ تصور میں رکھے آج مسلمان عورت کہ جناب والا حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کیسا پردہ ہوگا، وہ کس طرح پردہ کرتی ہوں گی جناب والا۔ جب وہ تصور کریں گی تو ان کو پھر حیا اور پردے کے اندر چھپی ہوئی فاطمہ جو ہے وہ نظر آئے گی، جن کی قیادت میں مسلمان عورتوں نے جنت میں جانا ہے۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے پھر ان کی سیرت طیبہ پر عمل کریں۔ حضور کی لخت جگر آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اے ابا جان مجھے یہ بتائیے مسلمان عورت کو اللہ کا قرب کب حاصل ہوتا ہے؟ میں عورت جتنا اپنے آپ کو پردے کے اندر چھپاتی جائے گی اس کو اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتی جائے گی، اور جتنا عورت اپنے آپ کو ظاہر کرے گی وہ اتنی ہی اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ غلاف ہر کتاب کو نہیں چڑھایا جاتا، آج تک نہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کس نے کیمسٹری کی کتاب پر کوئی اس کو غلاف سے لپیٹا ہو، جناب والا سائنس کی کتاب پر کوئی غلاف چڑھایا ہو۔ بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی ہیں، کتابیں بغیر غلاف کے ہی رکھی ہوتی ہیں، اگر کوئی بندہ غلاف چڑھاتا ہے تو وہ قرآن مجید کو ہی چڑھاتا ہے، قرآن پر ہی غلاف چڑھتا ہے۔ کیوں چڑھتا ہے؟ کیا غلاف چڑھنے سے قرآن کی عزت میں کمی آ رہی ہے؟ قرآن کی عظمت میں کمی آ رہی ہے؟ بلکہ عزت کی وجہ سے تو اس پر غلاف چڑھایا جا رہا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اس پر غلاف چڑھایا جا رہا ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے آپ نے محل دیکھے، بادشاہوں کے محل دیکھے، جناب والا ملک کے صدر، ملک کے وزیر اعظم کا آپ نے محل دیکھا، کبھی آپ نے کسی محل پر پردہ نہیں دیکھا۔ اگر پردہ ہے، غلاف ہے، تو وہ بیت اللہ پر ہی غلاف ہے۔ عظیم چیزوں پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ عورت بھی عظیم ہے، عورت ایک خزانہ ہے، ایک قیمتی چیز ہے، اس کو یہ چھپانے کی چیز ہے، عورت دکھانے کی چیز نہیں ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ عورت ایک بہن کے روپ میں ہو، ایک بہن ہو کر قرآن پڑھے تو جناب والا حضرت عمر کی تقدیر پھر بدل جاتی ہے۔ بہن ہو کر اگر عورت قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور عورت اگر ماں ہو کر قرآن پڑھے تو اولاد بھی کربلا کی سرزمین پر نیزے پر سر ہو پھر بھی قرآن کی آواز آتی ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو، جناب والا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جہاں جناب والا امام علی مقام نے 71 لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا چکے ہیں، خیمے میں پہنچا چکے ہیں، پھر بھی جناب والا استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ یہ امام حسین کا کمال تو اس کے اندر دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص غور کرے تو امام علی مقام کے پیچھے پھر سیدہ کائنات کے دودھ کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے، دودھ کا اثر بھی ہے سیدہ کائنات کا، وہ تربیت کا اثر بھی ہے۔ اور وہ سیدہ جن کی قیادت میں مسلمان عورتوں نے جنت میں جانا ہے، ان کا پردہ کیسا تھا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ کا وہ مقام ہے، ایسا پردہ تھا کہ آپ کا دوپٹہ چاند اور سورج بھی نہیں دیکھ سکے۔ قیامت کے دن آئیں گی، 70,000 حوروں کے جلوہ کے اندر سیدہ طیبہ تشریف لائیں گی، اور جب آپ کی سواری آئے گی تو جناب والا محشر کے میدان میں اعلان ہوگا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب محمد عربی کی صاحبزادی کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ فرمایا جو عورت بن سور کے گھر سے نکلتی ہے، حضور نے فرمایا جو عورت بن سور کے گھر سے نکلتی ہے، فرمایا جتنے قدم وہ چل کے جاتی ہے، ہر ایک قدم پر اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب اللہ کی لعنت برستی ہے تو میرے بھی اس پر لعنت برستی ہے، میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا اگر خامند راضی ہو، اگر شوہر راضی ہو، بیوی کے بن سور کے گھر سے باہر نکلنے پر اگر اس کا شوہر راضی ہے تو یہ بھی حضور کا فرمان سنیں۔ فرمایا جتنے قدم وہ چل کے جائے گی، ایک ایک قدم پر اس کے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک مکان جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا۔ جو شوہر منع کرتے ہیں اس کا گناہ پھر صرف عورت پر ہے، شوہروں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ
ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک شوہر ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک بیٹا ہونے کے ناطے ہم سب پر یہ فرض ہے کہ یہ باتیں ہم اپنے گھروں کے اندر جا کر بتائیں، ہم جناب والا اپنے گھروں کے اندر جا کر ان کی اصلاح کریں۔ یا اللہ فرماتا ہے خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ خود بھی دین پر آئیں، ہم اپنی اولادوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ذہن میں رکھیں نا، اور ہم سے یہ پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہونا ہے یہ۔ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کریں۔ بیٹی ہے تو بچپن ہی سے جناب والا اس کو حجاب کی تربیت کریں، اس کو حجاب پہنائیں۔ جب آج اگر آپ نے اس کو حجاب پہنا دیا نا تو 10 سال 15 سال کی عمر میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس بیٹی کی تربیت شروع سے حجاب کے اندر ہوئی ہے۔ وہ خود بخود پردہ کرے گی، اسلام پر چلے گی، وہ خود بخود چلے گی۔ حضور نے فرمایا جس عورت کے اندر 4 خصلتیں ہوں، سب سے پہلے وہ ضروریات دین کو جانتی ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے، اور چوتھا حضور نے فرمایا وہ پردہ کرے۔ جیسے ہی وہ عورت اس کی روح نکلتی ہے بغیر حساب و کتاب کے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیویاں جنت میں جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کی بھی تربیت کریں اور آج ہی سے تربیت کریں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اکبر الہ آبادی یہاں آ کر پھر روئے، فرمایا بے پردہ جو کل نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، تو کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا